دوسرے ہیں خدا کے صفات جمالیہ کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے. یہ اللہ کی صفات جمالیہ ہیں. بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی دنیا جمال کو دیکھ کر دل دے بیٹھتی ہے یا نہیں؟ ارے ایک عارضی جمال کو دیکھ کر تم دل دیتے ہو، سچے جمال کے مالک کے دروازے پر آؤ، وہاں دل دو، اپنی محبت کا اظہار کرو اپنے اللہ کے ساتھ. میرے نہایتی قابل قدر دوستو، موضوع بڑا پیارا، اللہ کی صفات جمالیہ کا تقاضا اللہ کے ساتھ محبت کی جائے. ایسی محبت کہ اپنے آپ کو فنا کر دو یار کی محبت کے اندر. اس کا اظہار حج کے اندر. میں نے دیکھا ایک نوجوان کو اس نے گریبان پھاڑا ہوا ہے، کپڑے اونڈے لیر کتیرا. میں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہو گیا؟ مجھے کہنے والے کہتے قریشی سے بس بے وقوف، فلاں کی محبت کا گرفتار بن گیا، اب اسے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کپڑے پھٹے ہوئے. معلوم ہوتا ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے پھر ان سلے ہوئے کپڑوں کی تمیز نہیں رہتی. اللہ کہتے حاجی صاحب اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اتار سلے ہوئے کپڑے، دو چادریں کفن والی بنا، تاکہ دور سے پتہ چلے کسی کو دل دے کے آ رہا ہے، پتہ چلے کسی کا عاشق آ رہا ہے. اور پھر جس کے ساتھ محبت ہو چلتے پھرتے اسی کا نام ہوتا ہے. اللہ فرماتے جب تو میرا عاشق بن گیا تو پھر ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب تیرا ترانہ ہونا چاہیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھیے ذرا محبت سے لبیک اللہم لبیک. میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے جو آدمی ہر نماز کے بعد چپ کر کے یہ تلبیہ پڑھ لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرے گا. غریبوں کے لیے بڑا آسان نسخہ، پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. جس طرح ایک دیوانہ ہر وقت اپنے محبوب کی زبان نام سے اپنی زبان کو تازہ کرتا ہے، او اللہ کے دیوانے عاشق تو بس پر سوار ہوا تلبیہ پڑھ، گاڑی تیز ہوئی تلبیہ پڑھ، جمپ لگا تلبیہ پڑھ، دور سے کعبۃ اللہ کے در و دیوار نظر آنے لگے تلبیہ پڑھ. حاجی اور محرم کی سب سے بڑی نیکی قول یہ ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے. ماشاءاللہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ایک آدمی کسی گلی کے اندر بار بار چکر لگا رہا ہے. میں کہ فقیرہ خیر ہے اکثر میں تے کوئی گلی چو ٹپدا ہویا دیکھدا یہ کھڑتے ایک ریمار ہوا کہ قریش صاحب
ایک گالی دسن جانی ہونا ہی گلی وچ میرے محبوب دا گھر رہے میں ہوں دی وجہ کلو بار بار چکر لینا معلوم تھی دے کہ محبوب دے گھرے دا چکر ہی لویں دے اللہ فرمائے دے حاجی تیرا محبوب میں ہن آ گئی میرے دروازے تے میرے گھر دا چکر لا سبحان اللہ کہو بھائی عجیب اپنی فنائیت کا اظہار کپڑے سلے ہوئے نہیں دو چادریں کفن کی سر ننگا پاؤں میں چپل وہ بھی مسجد حرام کے اندر آتے ہوئے اتر گئی چکر لگا رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک آ گیا مقصود کعبۃ اللہ پر اب پھر رہا ہے بیت اللہ شریف کے ارد گرد توجہ کرنا جب بے خود ہوا محبت کے اندر اللہ فرماتے چلو آ میرے گھر کو چوم لے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا مجنو پھر رہا تھا لیلا کے گھر کے ارد گرد کسی نے کہا بے وقوف کیوں پھر رہا ہے کہتا یہاں لیلا رہتی ہے اللہ فرماتے لیلا کا عاشق اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے گھر کو چومتا ہے تو خدا کا عاشق ہے چکر لگا کعبۃ اللہ کے موقع مل گیا حجر اسود کو چوم حجر اسود کو چومنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کے ہاتھ پہ کسی نے بوسہ دیا ہو بات آ گئی میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں یہ مجنو اور لیلا کا نام تم نے بڑا سنا ہوگا مجنو کا نام اصل میں مجنو نہیں اس کا نام ہے قیس مدینہ شریف کے اندر گزرا آگے ہمارے آقا و مولا میاں و سردار حضرت امام حسن مشتبہ بیٹھے ہوئے تھے تمہارے لیے بالکل نئی چیز ہے کون بیٹھے ہوئے تھے امام حسن مشتبہ حضرت نے بلایا قیس کو فرمایا ادھر آؤ جی فرمایا قیس ہم نے مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے جناب معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور حکومت ان کے سپرد کر دیا ٹھیک کیا ہے نا ہم نے امت کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے حضرت جناب سیدنا معاویہ سے صلح کر لیا اور حکومت اس کے سپرد کر دیا ہے ٹھیک کیا ہے نا یہ کسی بڑے بندے ہوئے تو کچھ آگ تک کوئی نہیں سکتا حق تا لیلا دہا حق تا لیلا دہا جو حکومت لیلا دے سپرد کرو تو حضرت نے کہ فرمائے انت مجنون تو بے وقوف ہے او تو مجنون 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 شروع تھی میرے دوستو توجہ میری طرف حج کے اندر انسان عاشق زار بن کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں خالق کائنات کے ساتھ احرام کو دیکھو تلبیہ کو دیکھو کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکروں کو دیکھو حجر اسود کے بوسوں کو دیکھو اللہ فرماتے نانا نانا ہم نے تو دیکھا ہے دنیا کے عاشق آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو کیسا میرا عاشق ہے اللہ کیا کروں فرمایا کعبے کی آبادی کو چھوڑ کر جنگل ویران عرفات میں چلا جا عرفات میں آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے
یہی حاجی جاتے ہیں، جنگل میں منگل لگ جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا والے آبادی چھوڑ کر دنیا کی محبت کے اندر ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، تو بھی چل ویرانے کے اندر۔ آج جناب حاجی صاحب بیٹھے ہوئے عرفات کے اندر، کہو سبحان اللہ ذرا ذوق سے اور ذوق سے۔ فرمایا صرف بیٹھنا، مانگ میری خدمت کے اندر۔ ایک حج پر میں نے مولانا محمد مکی سے سنا تھا، عرفات کے میدان کے اندر ہمارے بڑے شیخ خواجہ خان محمد بھی شریک تھے اس اجتماع میں۔ مکی صاحب نے فرمایا یہ وہ میدان ہے جب صحابہ کرام یہاں پہنچے اللہ کی خدمت کے اندر، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، محمد اپنے صحابہ کو کہو چیخ چیخ کے روئے میری خدمت کے اندر۔ اتنے ان کی آنسو بہیں کہ عرفات کی زمین کے اندر رولتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کیفیت عز و انکساری کی، یا اللہ میں یہ سب کچھ کروں تو کیا دے گا؟ جواب ملتا ہے میں کیا دوں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، تیری زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دوں گا۔ فرمایا جو آدمی صحیح معنی کے اندر حج کر کے آتا ہے کہ یوم ولدت امہ، یوں گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جس طرح آج اماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ تو آشکانہ کیفیت حج کے اندر، اور یہ تقاضا ہے اللہ کے صفات جمال کا۔